الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سورۃ النحل آیت نمبر 101۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، وَإِذَا اور جب، بدلنا ہم بدل دیتے ہیں، آیتن کوئی آیت، مکان آیا کسی دوسری آیت کی جگہ، واللہ اعلم اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے، بما اس کو، ینزل جسے وہ اتارتا ہے۔ قالو وہ کہتے ہیں، انما بے شک صرف، انت مفتر آپ جھوٹ گڑنے والے ہیں، بلکہ اکثرہم ان میں سے اکثر، لا یعلمون نہیں جانتے۔ اور جب ہم کوئی آیت کسی دوسری آیت کی جگہ بدل کر لاتے ہیں، اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے جو وہ نازل کرتا ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ تو گھڑ کر لانے والا ہے، بلکہ ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی آیت کو بدلنے کا جو معنی اور مفہوم ہے، اس کی دو اقسام ہیں۔ ایک اس کا مطلب تو یہ ہے جو سورہ بقرہ آیت نمبر 106 میں بھی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، آیات کے منسوخ ہونے کا۔ یہ نسخ جو ہے، یہودی چونکہ اس کا انکار کرتے تھے۔ نسخ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک حکم اتارا، بعد میں دوسری آیت کریمہ میں پہلے حکم کو ختم کر دیا، منسوخ کر دیا، اور دوبارہ کسی دوسرے حکم کو اس کی جگہ جو ہے لے آیا گیا۔ یہودی جو ہے یہ نسخ کے منکر تھے، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا اور ان کی نبوت پر بھی ایمان نہ لائے، کہ انہوں نے تورات کے بعض احکام کو منسوخ قرار دے دیا تھا۔ اسی طرح قرآن مجید پر بھی انہوں نے یہ اعتراض کیا۔ اعتراض یہی تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالی ایک حکم اتارتا ہے تو دوبارہ اس کو منسوخ کیوں کرتا ہے؟ اس کے کئی جواب اللہ تعالیٰ نے دیے کہ جو ہے اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کی استعداد، عدم استعداد اور حالات کے تقاضے ہوتے ہیں۔ یعنی ایک مدت تک ہوتا ہے ایک حکم، بعد میں وہ تبدیل ہو جاتا ہے، یا کچھ لوگ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے اس لیے اس کا بدل دیا جاتا ہے۔ اس کی مثال جو ہے نا، ایک طبیب کی، ڈاکٹر کی، حکیم کی لے لیں کہ آدمی مریض ہے، اس کے پاس جاتا ہے تو وہ اسے کوئی نسخہ لکھ کر دیتا ہے۔ اب وہ اس کے مطابق اگر میڈیسن لیتا رہے مزید، بس اوقات وہ، یا مزید بہتری کے لیے ڈاکٹر جو ہے یا حکیم وہ نسخہ تبدیل کر کے ایک دو میڈیسن کا اضافہ کر کے یا کمی کر کے اس کو دیتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا وہ پہلے جو اس نے نسخہ تجویز کیا تھا وہ غلط تھا؟ نہیں بھائی، وہ غلط نہیں تھا، بلکہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز تھی جو اس کے لیے نقصان دہ تھی۔ عام کسی کو دے تو اس کے لیے نقصان دہ، لیکن اس کے جسم کا کوئی خاص مسئلہ ہے، اس نے تشخیص کے بعد وہ ایک میڈیسن نکال دی اس میں سے۔ اس لیے یہ ہمارے ہاں بھی چلتا ہے، لہذا یہ ایسا نہیں ہے۔ اور اس میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم اتارا، اب وہ دوسرا حکم اگر ہم کہیں، جیسے یہودی لوگ کہتے ہیں، اگر ہم کہیں کہ وہ دوسرا حکم نہیں اتار سکتا، پھر تو اللہ تعالیٰ عاجز ہو گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ عاجز نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو وہ اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ جو اس نے پہلے حکم اتارا تو اس کو ختم کر کے نیا حکم آ جائے۔ اور کئی جو ہے اس کی مثالیں جو ہے موجود ہیں۔ اس حوالے سے یہ بھی یاد رکھیں، یہ تو یہودیوں کا یا ہم رد کر رہے ہیں نا، ایک رد جو ہے اپنے مسلمان بھائیوں کا بھی ہے، جن کا یہ گمان ہے کہ قرآن کریم کی آیت کو حدیث سے منسوخ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ غلط نظریہ ہے، کیونکہ اصل بات یہ ہے قرآن اور حدیث دونوں وحی الہی ہیں، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، قرآن کریم بھی اور حدیث بھی۔ تو حدیث کے ساتھ قرآن کریم کا جو نسخ ہے وہ ثابت ہے، تو یہ ساری کی ساری صورتیں جو ہیں وہ ثابت ہیں۔
ایک مفہوم تو اس کا یہی ہے، بدلنا آیتن مکانا آیا۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا معنی جو ہے نشانی اور معجزہ ہے، یعنی آیتن سے مراد حقیقی آیت جسے ہم کہتے ہیں آیت کریمہ وہ نہیں، بلکہ عام نشانی یا معجزہ مراد ہے۔ جس طرح سابقہ امم میں آپ دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام ہے، اب دیکھیں آگ اللہ تعالیٰ کی تابع ہے، آگ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ آپ نے ہر چیز کو جلانا ہے، لیکن دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو جب داخل کیا گیا تو وہ آگ نے جلایا نہیں، بدلنا آیتن مکان آیا، عام حکم آگ کو کیا ہے کہ وہ جلائے گی، لیکن یہاں آ کر کیا کہا کہ جلانا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا ہے، عام حکم لاٹھی کا کیا ہے کہ وہ لاٹھی ہے، لیکن جب گرایا تو وہ اژدہا بن گیا، سانپ بن گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ پھر مردوں کو زندہ کرنا، اصل کیا ہے کہ مردے ایسے زندہ نہیں ہوں گے بلکہ قیامت کے دن ہوں گے، لیکن پہلے سے اللہ تعالیٰ کا انہیں زندہ کر دینا۔ اس طرح امت محمدیہ میں صلی اللہ علیہ وسلم بعض نظاموں کو اللہ تعالیٰ نے تبدیل کیا ہے، یعنی اپنا قرآن مجید کو معجزے کے طور پر پیش کیا، اور ساتھ کہا کہ چلیں قرآن نہیں تو ایک سورت، اس کا چیلنج قبول۔ جب کوئی بھی جواب نہ دے سکا اور ہرگز نہیں دے سکتا انشاءاللہ، تو باقی انبیاء کرام کی آیات کی طرح، ان کی نشانیوں اور معجزوں کی طرح امت اسلامیہ پر بھی ایک معجزہ موجود ہے قرآن کریم کی شکل میں۔ جب کوئی بھی جواب نہ دے پایا تو کیا کہہ دیا کہ انما انت مفتر، انہوں نے بھی کہہ دیا تھا کہ آپ تو جھوٹ بولتے ہیں۔ یعنی دیکھیں بات یہ تھی کہ قرآن کریم کے مقابلے میں یہودیوں کی طرف سے کوئی قرآن نیا آتا یا اور جو اس وقت ملتیں تھیں قرآن لے کر آتے، یہ اس طرح کی ایک صورت بناتے۔ جب ایسا نہیں کر پائے تو کیا کہا؟ انما انت مفتر، تو جو ہے اپنی طرف سے گڑھ کر لاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نبی مفتری نہیں ہے، اپنی طرف سے باتیں گڑھتا نہیں، بلکہ تم جو ہے بیچارے بے علم ہو، بل اکثرہم لا یعلمون، علم کی دولت سے تم محروم ہو۔ آگے چلتے ہیں۔ قل نزلہ روح القدس من ربک، قل کہہ دیجئے نزلہ اسے اتارا ہے، روح القدس، روح القدس نے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، بالحق حق کے ساتھ، لیثبتا تاکہ وہ ثابت قدم رکھے، الذین ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے، وہدن اور سراسر ہدایت ہے، وبشرا اور خوشخبری ہے، للمسلمین مسلمانوں کے لیے۔ کہہ دیجئے اسے روح القدس نے تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، تاکہ ان لوگوں کو ثابت قدم رکھے جو ایمان لائے، اور فرما برداروں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ جی نزلہ کے بارے میں آپ پہلے بھی کافی مرتبہ تفصیل جان چکے ہیں، انزلہ اور نزلہ کا فرق۔ روح القدس سے مراد جو ہیں جناب جبریل علیہ السلام ہیں۔ اس طرح آگے جو روح ہے، اسے گرامر کی روح سے دیکھیں تو یہ موصوف بن جائے گا، اور القدس، القدس یہ اس کی صفت ہے، تو گویا یہ اضافت الموصوف الی صفتی اس کو کہا جا سکتا ہے۔ القدس پھر جو ہے یہ مصدر ہے، لیکن یہاں مصدر بمعنی اسم مفعول استعمال ہوا، یعنی ہے تو القدس لیکن بطور مقدس استعمال کیا گیا، یعنی الروح المقدس۔ پھر سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں کہا گیا، یعنی اگر اصل لفظ الروح المقدس ہی ہے تو پھر روح القدس کیوں کہا گیا؟ اس کا جواب بھی آپ کئی مرتبہ یہ جان چکے ہیں کہ مبالغے کے لیے اسم مفعول کی جگہ مصدر لے آتے ہیں۔ جیسا کہ کوئی آدمی بہت ہی زیادہ طہارت پسند ہو یا بہت ہی زیادہ وہ سچا ہو، اب بہت زیادہ سچا آدمی ہے اسے کیا کہیں گے؟ الرجل الصادق، لیکن اگر صداقت کے اندر اخیر ہے تو پھر کیا کہا جائے گا؟ رجل صدق، سرپے سچ ہے یہ آدمی۔ اسی طرح یہ روح القدس کی تعبیر ہے۔ آگے فرمایا بالحق، اس کا مطلب کیا ہے کہ بالکل سچا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو باطل ہو۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک تمام ادوار کے تقاضوں کے عین مطابق ہے۔
اب دیکھیں قرآن کریم اس وقت بھی اس سے فائدہ اٹھایا جا رہا تھا، آج بھی اسی طرح فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، بلکہ نت نئے انکشافات جو ہے وہ ابھی بھی ہو رہے ہیں، ایسے ایسے نقطے سامنے آ رہے ہیں جو آج تک علماء مفسرین نے بیان نہیں کیے۔ میری مراد جو ہے وہ سائنسی پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ سائنسی طور پر ایسے نکات جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں کہ جو پہلے جن پر انکشاف وغیرہ نہیں ہوا، گویا مزید سے مزید قرآن مجید جو ہے اس کا انکشاف اس کے معانی اور مفاہیم کا ہوتا جا رہا ہے، اور یہ بات حقیقت ہے کہ قیامت آ سکتی ہے لیکن قرآن مجید کی جو اصل تفسیر ہے اور اصل اس کا مفہوم ہے، جس طرح ادا کرنے کا حق ہے، وہ ہم حق ادا تو نہیں کر سکتے۔ مجھے یہاں ایک واقعہ یاد آ گیا، ڈاکٹر حمید اللہ ہیں، فوت ہو گئے، معروف نام ہے، زبردست محقق آدمی ہے، رحمہ اللہ وغفر اللہ، حدیث پر کافی انہوں نے کام کیا۔ تو ان کے پاس جو ہے ایک آدمی آیا اور آ کر سوال کیا کہ یہ جو سورۃ النصر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، وہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے سارا قرآن آپ کا پڑھا ہے، مسلمان نہیں تھا، آپ کا سارا قرآن میں نے پڑھا ہے۔ میں وہ کہنے لگا کہ یہ جو آوازیں ہوتی ہیں نا، سونگ وغیرہ دائیں بائیں، کہتا میں اس کا ماسٹر ہوں، کہاں آواز کو اوپر لے کر، یہ مقامے ہوتے ہیں باقاعدہ طور پہ نا، مقامات ہوتے ہیں، اس کے مطابق یہ قرآن پڑھتے ہیں۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا یہ جو مصر سے قرۂ کرام قرآن کریم پڑھتے ہیں، تو مصر سے جو قرآن کریم پڑھتے ہیں یعنی لمبے لمبے سانس، اگرچہ وہ طریقہ غیر مسنون ہے لیکن میں ایک بات جو ہے وہ سمجھنے کے لیے کر رہا ہوں، انہوں نے ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوتی ہے۔ آپ کیا خیال کرتے ہیں کہ وہ تلاوت قرآن کریم کے وقت وہ تسبیح یعنی ساتھ سبحان اللہ الحمدللہ بھی کہہ رہے ہیں؟ نہیں، وہ باقاعدہ ان کے مقامات ہوتے ہیں، کوئی ان کے زاویے ہوتے ہیں، طریقے ہوتے ہیں، اس کے مطابق جو ہے آواز کے اندر اتار چڑھاؤ لے کر آتے ہیں۔ تو یہ دوسری طرف جو لوگ ہیں گانے گانے والے یا دیگر اس طرح کے لوگ، ان کے ہاں بھی یہ سارے مقامات ہوتے ہیں آواز وغیرہ کے۔ تو وہ آ کر سوال یہ کرنے لگا کہ میں نے آپ کا سارا قرآن پڑھا ہے، سارے کا سارا جو ہمارے مقامات ہیں یا جو اس طرح کے ہمارے زاویے ہم نے بنائے ہوئے آواز کے بالکل عین مطابق ہے، لیکن یہ جو صورت ہے نا، اس نے جو ہے ایک طرح انکاری ایک طور پہ کر دیا کہ یہ صورت جو ہے نا، یہ یا تو قرآن کا حصہ نہیں ہے، یا پھر آپ جو ہے نا اس کا مجھے مفہوم سمجھائیے، کیونکہ یہ ہمارے مقامات کے بالکل مخالف ہے۔ یہ جو ہے نا اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہتا باقی جتنی بھی صورتیں ہیں آپ آیت کو اگلی آیت کے ساتھ ملائیں، بلکہ آخر میں فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، اس کا کہنا تھا کہ فسبح بحمد ربک واستغفر، مسلمان کہتا یہاں وقف کرتے ہیں، ہمارے کہتا مقامات یا جو زاویے آواز کے وہاں یہاں وقف نہیں بنتا، تو آپ وقف کرتے ہیں، آپ بغیر وقف کے کسی کو پڑھنے نہیں دیتے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اگر تو ایسا ہی ہے تو پھر کہتا یہ آیت قرآن کریم کی مجھے نہیں لگ رہی۔ ڈاکٹر صاحب جو ہے ان کا چونکہ فن نہیں تھا، اہل فن سے رابطہ کیا یا جو دعا وغیرہ دائیں بائیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے یہ چیز سامنے آ گئی اور انہوں نے شیئر کیا اس کے ساتھ کہ میں جب پڑھتا تھا اس وقت میرے استاد نے مجھے سکھایا تھا کہ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، ملا کر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جب اس کو یہ بتایا کہ یہ ملا کر پڑھا جا سکتا ہے اور لوگ پڑھتے ہیں، تو فوری طور پر کہتا ہے کہ ہاں چلیں ٹھیک ہے، بس یہ مجھے آخری شک تھا قرآن مجید کے بارے جو آج دور ہو چکا ہے۔ اب یہ دیکھیں ایسی چیز ہے جو پہلے واللہ عالم میرے کم علم کے مطابق تو پہلے مفسرین کے ہاں یہ موجود نہیں۔ تو یہاں سے بات کا مقصد یہ ہے کہ بالحق کی وضاحت میں کہ یہ قیامت تک کے لیے تمام ادوار کے تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ تو اس وقت یہ مقامات وغیرہ کا اگر تقاضا ہے تو قرآن کریم ان کے بھی بالکل عین مطابق ہے۔ آگے وجہ بیان کر دی، لیثبت الذین آمنوا، وجہ یہ ہے کہ تاکہ اہل ایمان جو ہیں وہ ایمان پر خوب قائم جو ہے رہ سکیں اور وہ ناسخ منسوخ دونوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھیں، یہودیوں کی طرح نہیں کہ جو نسخ کے منکر ہیں، بلکہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید حکم آتا ہے تو مسلمان اس کو بھی قبول کرتے ہیں۔ اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جو نسخ والا معاملہ یہ تو کثرت کے ساتھ ہوتا تھا، پہلے کوئی چیز جائز ہے یا اس کے متعلق شریعت خاموش ہے لیکن بعد میں حکم آ گیا کہ ایسا نہیں ایسا کر لو، کیونکہ شریعت اس وقت اتر رہی تھی۔ نسخ کے حوالے سے شیخ عبد القادر رحمہ اللہ لکھتے ہیں
کہ قرآن پاک میں اکثر اللہ تعالیٰ نے نسخ فرمایا ہے، اس پر کافر شبہ کرتے ہیں۔ اس کا جواب سمجھا دیا، یعنی ہر وقت پر موافق اس وقت کے حکم بھیجے تو یقین والوں کا یقین قوی ہو کہ ہمارے رب کا ہر حال سے اللہ تعالیٰ خبر رکھتا ہے۔ تو یہ یعنی شاہ عبد القادر رحمہ اللہ کی بات ہے۔ آگے فرمایا وَہُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ ہدن کا مطلب کیا ہے کہ ہدایت ہے، یہ ہر وقت اور ہر طرح کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ آگے فرمایا بشرا، تو یہ بھی خوشخبری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم۔ اس میں جو ہے ایک بات کافی اہم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ عطا کیا گیا نا، اس کی دو خصوصیات ہیں جو پہلے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام میں نہیں تھیں۔ مثال کے طور پہ یہ جو معجزات ہیں، اب گزشتہ اقوام میں جو معجزے آتے تھے وہ زیادہ تر اقوام کے لیے عذاب کا باعث ہوتے تھے، نہ مانا تو فوری طور پہ عذاب۔ لیکن یہاں کیا ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ سورۃ العنکبوت میں فرمایا ان فی ذلک لرحمۃ وذکریٰ لقوم یؤمنون، رحمت اور ذکرہ، یہاں ہم کیا پڑھ رہے ہیں ہدن و بشرا۔ تو جس طرح رحمت ہے، نصیحت ہے، اسی طرح یہ ہدایت کا منبع اور سرچشمہ ہے، اور ساتھ ہی خوشخبری بھی ہے۔ خوشخبری کیسی؟ وہ دوسری خصوصیت ہے کہ گزشتہ انبیاء کے جو معجزات تھے وہ ان کے ساتھ ہی رخصت ہو گئے۔ مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کا جو یعنی عصا ہے، لاٹھی، کیا وہ اب موجود ہے؟ نہیں، ختم ہو گیا۔ کیا وہ آگ ابھی ہے جس کے ساتھ کوئی آدمی نہ جل سکے؟ نہیں، ختم ہو گئی وہ۔ اس طرح دیگر معجزات۔ لیکن دیکھیں قرآن کریم ایسا معجزہ ہے جو اب تک موجود ہے اور اپنی اصلی حالت میں الحمدللہ بغیر کسی بھی قسم کی کمی بیشی کے موجود ہے، اور یہ بہت بڑا معجزہ ہے، اور یہ ہمارے لیے خوشخبری نہیں تو اور کیا ہے۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً، نعلم ہم جانتے ہیں، انہم کہ بے شک وہ، یقولون کہتے ہیں، انما بے شک صرف، یعلمہ اسے تعلیم دیتا ہے، بشرٌ کوئی آدمی، لسان الذی اس کی زبان جو، یلحدون وہ غلط نسبت کرتے ہیں، الیہ اس کی طرف، اعجمی عجمی ہے، وہذا جبکہ یہ، لسان عربی عربی زبان ہے، مبین واضح۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اسے تو ایک آدمی ہی سکھاتا ہے، اس شخص کی زبان جس طرف وہ غلط نسبت کر رہے ہیں عجمی ہے، جبکہ یہ واضح عربی زبان ہے۔ جی، تو یہ ان کا دوسرا طعن ہے، اعتراض ہے قرآن مجید پر۔ اب یہ جو شخص ہے انما یعلمہ بشر، کہ اسے تو کوئی آدمی سکھا دیتا ہے، یہ شخص کون ہے؟ اس کی تعیین نہیں ہو سکی، کئی روایات ہیں، بعض میں بلعام نام بتایا گیا ہے، با لام عین الف اور میم، کچھ میں مقیس بتایا گیا، میم قاف یا اور سین، کچھ روایات میں ابن الحضرمی کا غلام، لیکن یہ ساری کی ساری جو روایات ہیں یہ ضعیف ہیں۔ طبری کی ایک روایت ہے جس میں عبداللہ بن مسلم حضرمی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں 2 عیسائی غلام تھے، عین التمر جو علاقہ ہے اس کے رہنے والے تھے، ایک کا نام یسار تھا اور دوسرے کا جبر تھا، جیم با را، اور پہلے کا نام ہے یسار، یا سین الف اور را۔ تو یہ دونوں اپنی کوئی کتاب پڑھا کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعوت اسلام کے لیے ان کے پاس گئے، اور یا ویسے کوئی ملاقات وغیرہ ہوئی، تو اس سے مشرکین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو نبی اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، حقیقت میں یہ نبی نہیں ہے،
یہ قرآن اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں اترتا، بلکہ یہ تو وہ جو غلام ہیں جو تورات کا علم رکھتے ہیں یا دیگر آسمانی کتابوں کے بارے جانتے، تو یہ ان سے جا کر سیکھتا ہے اور یہاں آ کر بات بتاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ جو روایت ہے نا، یہ طبری میں موجود ہے، 22,073 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے الاصابہ میں اسے صحیح قرار دیا ہے، اور الاستیعاب فی بیان الاسباب میں بھی اسے صحیح قرار دیا گیا، اور دیگر جو روایات جن میں باقی نام ہے انہیں ضعیف کہا گیا ہے۔ اب قرآن مجید میں اس کی تعیین نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، یعنی ان کا جو اعتراض تھا اس انداز سے رکھا کہ انما یعلمہ بشر، نام نہیں لیا اس کا۔ اس حوالے سے آلوسی کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے اس شخص کا نام نہیں لیا، واضح طور پر صراحت نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ ہے ان کا مقصد یا اصل غلطی کسی خاص شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استاذ قرار دینا نہیں ہے، بلکہ ان کا اصل مقصد کیا ہے کہ کسی بھی بشر کو آپ کا معلم قرار دینا۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ کسی بشر کو یعنی ان کا مقصد یہ نہیں ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ ان کا استاذ کوئی نہ کوئی بشر ہو، وہ کوئی بھی نام اس کا ہو، بس اتنا پتا چل جائے کہ یہ کسی آدمی سے سیکھتا ہے۔ اور اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے کر دی کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جس کی طرف یہ نسبت کر رہے ہیں وہ اجمی لوگ ہیں، عربی نہیں ہے، عربی سے بالکل نا واقف ہے۔ اور یہ قرآن تو جو ہے فصیح اللسان، یعنی عربی زبان، اور اس میں بڑی فصاحت اور بلاغت شامل ہے۔ تو ایک عام آدمی اور ہو بھی عجمی، ایک تو وہ عربی زبان سے ناواقف ہے، اور دوسرا پھر اتنی گہرائی والی جو عربی ہے وہ کیسے بول سکتا ہے؟ اس اعتراض کا یہ جواب ہوا۔ اور دوسرا جو ہے اس میں یہ بھی واضح ہو گیا اور معلوم ہو رہا ہے کہ ان کا اپنا جو اعتراض ہے وہ کتنا گھٹیا ہے اور کتنا کھوکھلا سا ہے، کہ اگر وہ آدمی یا وہ غلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دے سکتا ہے تو وہی کلام پڑھ کر خود مشہور کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور پھر کم از کم اس زمانہ میں اس کا نام بھی ہونا چاہیے تھا، جبکہ جو ہے ان کی گمنامی کا حال یہ ہے کہ کافر 3-4 غلاموں پر بھی کسی ایک پر صحیح متفق نہیں تھے، کوئی کہتا تھا فلاں سکھاتا ہے، کوئی کہتا ہے فلاں سکھاتا ہے، یعنی اس کی تعیین بھی نہیں کر پائے۔ تو اس سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ ان کا یہ اعتراض بالکل باطل تھا۔ آگے فرمایا ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے، بآیات اللہ، اللہ کی آیات پر، لا یہدیہم اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نہیں دیتا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے خود سے یہ طے کر لیا ہوا ہے، تہیہ کر لیا ہوا ہے کہ وہ کسی قیمت بھی حق بات کو تسلیم نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ زبردستی انہیں پکڑ کر راہ راست پر لے آئے؟ لہذا ان کی موت جو ہے اسی حالت میں ہوگی، اور اپنی انہی کرتوتوں کی وجہ سے انہیں دردناک عذاب جو ہے وہ ملے گا۔ جی آگے فرمایا انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، انما، بے شک صرف، یفتری الکذب، جھوٹ گڑتے ہیں، الذین، وہ لوگ، لا یؤمنون بآیات اللہ، جو اللہ تعالی کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، واولئک هم الکاذبون، اور یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ تو یہ جو کافروں کا قول یہی اسی آیت نمبر 101 میں جو ہم نے پڑھا، انما انت مفتر، کہ تو گڑنے والا ہے، تو یہ اس بات کا رد ہے کہ جھوٹ تو ان لوگوں کا کام ہے جو ایمان نہیں رکھتے، کیونکہ ان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا، اور یہ نبی جو اہل ایمان کا بھی سردار ہے، اس سے یہ بہت ہی زیادہ بعید ہے کہ وہ اللہ پر ایک لفظ بھی جھوٹ باندھے۔
لہذا ایسا کرنا محال ہے. جو واقعی جھوٹے لوگ ہیں وہ ایسا کام کر سکتے ہیں. ویسے بھی وہ مشہور روایت آپ نے پڑھی ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 33. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں. اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. اور اس حوالے سے التنکیل میں شیخ عبد الرحمن معلمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر غور کیا جائے نا تو منافق کی تینوں نشانیوں کی جو اساس ہے نا، جڑ بنیاد، وہ جھوٹ ہی ہے. جھوٹ سے ہی آگے سارے کام ہو رہے ہیں نا. لہذا یہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ایسے لوگ جھوٹ بول سکتے ہیں. ایک نبی سے قطعی بعید ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایک لفظ بھی جو ہے جھوٹ بولے. تو یہاں سے پھر کیا پتہ چلا کہ افتراء جو اس کا الزام لگانے والے یہ خود قریشی لوگ ہی ہیں، یعنی جو اس وقت کے کافر لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارچ کر رہے ہیں. در حقیقت جھوٹے بھی وہی ہیں. آگے فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانی، من کفر جو کفر کرے، باللہ اللہ کے ساتھ، من بعد ایمانی اپنے ایمان لانے کے بعد، الا مگر، من جو، اکرہا مجبور کر دیا جائے، وقلبہ اس حال میں کہ اس کا دل، مطمئن بالایمان ایمان کے ساتھ مطمئن ہو، ولیکن اور لیکن، من شرح جو کھول دے، بالکفری کفر کے ساتھ، صدرن سینہ، فعلیہم تو ان پر، غضب من اللہ اللہ تعالی کا غصہ ہے، ولہم اور ان کے لیے، عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے. اس حوالے سے بالکل اسی طرح کا قول یعنی آیت کی موافقت میں اور اس کے معنی اور مفہوم میں امام طبری نے معتبر سند کے ساتھ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، من کفر من بعد ایمانہ فعلیہ غضب من اللہ ولہ عذاب عظیم، فاما من اکرہ فتکلم به لسانہ وخالفہ قلبہ بالایمان لینجو بذلک من عدوہ فلا حرج علیہ لأن اللہ تأخذ العباد بما عقدت علیہ قلوبہم. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے، اس پر اللہ تعالیٰ کا بھاری غضب ہے اور اس کے لیے عذاب عظیم ہے، لیکن جسے مجبور کر دیا جائے اور وہ زبان سے کوئی بات کہہ دے جبکہ اس کا دل ایمان کی وجہ سے اس کے خلاف ہو تاکہ اس کے ساتھ دشمن سے جان بچا لے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کو صرف اس چیز پر پکڑتا ہے جو ان کے دلوں کا پکا عقیدہ ہو. تو اس آیت کریمہ کا مطلب کیا ہوا؟ اصل میں یہ یہاں ذکر اس لیے کی جا رہی ہے کہ پہلے کفار کے جو شبہات ہیں اس کا ذکر کیا گیا، تو اس کے ساتھ اس شخص کا حکم اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا جو ایسے شبہات سے متاثر ہو کر ایمان سے پھر جائے اور اس کا شرح صدر یعنی کفر کو قبول کر لے. تو اس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے شخص پر فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا غصہ اور سخت عذاب ہے. اس کا تعلق یعنی پچھلی آیات کے ساتھ یہ ہے. دوسرا اس کے اندر بڑی ہی اہم بات، اہم مسئلہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا وہ کیا ہے کہ جسے مجبور کر دیا جائے اور اس کا دل ایمان کے اوپر ہو، یعنی اندر سے وہ مومن ہے لیکن اوپر سے وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف کوئی بات کر دے یا نبی کے خلاف کوئی بات کر دے تاکہ کافر سے بچ جائے، تو یہ صورت جو ہے رخصت والی موجود ہے. لیکن آپ اگر نظر دوڑائیں تو زیادہ تر عظیمت ہی ملے گی تمام صحابہ کرام. دیکھیں نا پہلے جتنے صحابہ کرام ایمان لائے، کس قدر کیا کیا ان کے ساتھ سلوک نہیں کیا گیا. بالکل معروف روایات ہیں، واضح ہیں کہ کس طرح جناب بلال رضی اللہ عنہ احد احد کے ترانے جو ہے وہ گاتے، لیکن پھر بھی کلمہ کفر اپنی زبان پر کبھی نہ لے کر آئے. اگر وہ لے آتے تو اجازت بہرحال موجود تھی،
تمام صحابہ کرام کا تو یہی اسوہ ہے۔ ہاں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی تھی کہ میں ان کے سامنے آپ کے خلاف کوئی بات کر سکتا ہوں۔ تو آپ نے ایمان کی کیفیت پوچھی، کہا دل تو مطمئن ہے ایمان پر، تو آپ نے انہیں اجازت دی تھی۔ اس سلسلہ میں جو ہے یہ آیت کریمہ اتری ہے، یہ سنن کبریٰ امام بیہقی جو کتاب ہے اس میں 208 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ خلاصہ اس کا یہی ہے کہ آدمی اللہ پر ہی ایمان رکھے گا، قولاً بھی عملاً بھی، دل بھی اس کا اللہ تعالیٰ پر مطمئن ہوگا، اسلام پر، اور زبان سے بھی اس طرح کے کلمات وہ ادا کرے گا۔ لیکن جہاں مجبور کر دیا جائے، مثال کے طور پہ اسے کہا جائے کہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا، تو وہ خاموش ہو جائے، رخصت اس کے لیے موجود ہے۔ لیکن اگر وہ اس موقع پر بھی اتنا وہ یعنی کڑیل اس کا ایمان ہے، مضبوط ایمان والا ہے، وہ فوری طور پر اللہ کا نام لیتا ہے، پکارتا ہے، تو وہ قتل بھی ہو جاتا ہے، تو یہ بڑا زبردست شہید ہے۔ لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے رخصت بھی بہرحال رکھی ہے۔ اس آیت کریمہ سے علماء نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ زبردستی سے کروایا ہوا کوئی قول، کوئی عمل، فعل معتبر نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ یہ ہمارے معاشرے میں طلاقوں کا معاملہ زیادہ چلتا ہے، تو زبردستی جو ہے مرد سے طلاق دلوائی جاتی ہے، تو یہ بھی زبردستی میں آئے گی، لہذا یہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ یعنی اسے کہا جائے گا ہم آپ کو قتل کر دیں گے، نہیں تو اس کو طلاق دو۔ اب اس صورتحال میں اگر وہ طلاق دے دیتا ہے تو وہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ طلاق کا مسئلہ ہے، اس کے ساتھ مزید چیزیں ہیں، نکاح کا مسئلہ ہے، غلام آزاد کرنے کا مسئلہ ہے، کسی کے نام جائیداد لگانا ہے، بہت زیادہ جو ہے زبردستی اور سختی کی جاتی ہے کہ آپ میرے نام لگائیں، تو وہ بیچارہ اس ظلم میں آ کر نام لگا دیتا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب وہ نام لگ گئی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس میں اور کئی مثالیں موجود ہیں۔ تو آگے جو فرمایا نا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، تو اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے نا، آخرت میں تو ہے ہی وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ دنیا کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کیا ہے کہ ایسا شخص جو ایمان لانے کے بعد پھر جاتا ہے اور اس کا شرح صدر کفر کے ساتھ ہو جاتا ہے، کافر بن جاتا ہے، تو اس کے لیے عذاب کیا ہے؟ اس کے لیے صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، 6922 نمبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من بدل دینہ فاقتلوہ، جو شخص اپنا دین بدل لے اسے قتل کر دو۔ تو گویا یہ دنیا کے اندر بھی اس کی سزا ہے، اور آخرت میں تو وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ کے الفاظ آ گئے نا۔ اچھا یہاں یہ جو روایت ہے نا من بدل دینہ فاقتلوہ، یہاں سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر عورت دین اسلام سے کسی اور دین کے اندر منتقل ہو جاتی ہے، دین اسلام کو چھوڑ دیتی، تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ یہ جو حدیث ہے اس کے اندر ہے من بدل دینہ فاقتلوہ، من جو ہے نا یہ ذوی العقول کے لیے ہے، اور اس میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں، لہذا استثناء کی الگ سے دلیل چاہیے۔ یعنی جو کہتے ہیں نا کہ عورت اس قول سے، اس فرمان سے مستثنیٰ ہے، اسے قتل نہیں کیا جائے گا، تو اس کے ذمہ ہے کوئی اور دلیل لے کر آئے، اور وہ ہے نہیں، لہذا اس کے اندر مرد عورت سب شامل ہیں، حتیٰ کہ جن بھی شامل ہیں۔ اگر ان میں سے بھی کوئی دین اسلام چھوڑ دیتا ہے تو اسے بھی قتل کیا جائے گا۔ تو یہ ہے غضب من اللہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ آخرت میں تو کس طرح اس کو دردناک عذاب کے ساتھ دوچار ہونا پڑے گا یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ آگے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ اس وجہ سے ہے، استحبوا، انہوں نے محبوب رکھا، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، علی الآخرتی، آخرت پر، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالی، لا يهدي القوم الكافرین، کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو گویا اس آیت کریمہ میں بہت بڑے عذاب کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دے دی اور کفر کو اختیار کر لیا، تو اس وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت کی توفیق ہے اس سے محروم رہے اور عذاب عظیم کے مستحق ٹھہرے۔ آگے فرمایا اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں جو
طبع اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وسمعہم اور ان کے کانوں پر، وابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، واولئک هم الغافلون اور یہی وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ دیکھنے اور سننے سے حق دکھائی دے اور سننے سے حق سنائی دیتا ہے اور سوچنے سے سمجھ میں آتا ہے، لیکن ان کا جو عناد ہے، ان کی جو ضد ہے، ہٹ درمی ہے، اس وجہ سے ان تینوں چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی اب ان کو حق نظر بھی نہیں آ سکتا، نہ یہ حق سن سکتے ہیں اور نہ ہی اسے دل تک محسوس کر سکتے ہیں، بلکہ یہ بالکل بے خبر اور بے فکر ہو چکے ہیں۔ لا جرم انہم فی الآخرہ ہم الخاسرون، لا جرم کوئی شک نہیں، انہم کہ وہ فی الآخرۃ آخرت میں ہم الخاسرون وہی خسارہ پانے والے ہوں گے۔ انسان دنیا میں آخرت کے حصول کی تجارت کے لیے آیا ہے، جب وہی حاصل نہ ہوئی تو اس کے خسارے میں کیا شک رہ گیا؟ وہ تو پھر سارے کا سارا اس کے لیے گھاٹے کا سامان ہی ہے۔ یعنی جس مقصد کے لیے آیا تھا اگر وہی پورا نہیں ہوا تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ ثم ان ربک للذین ہاجروا، ثم پھر ان ربک بے شک آپ کا رب، للذین ان لوگوں کے لیے، ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما اس کے بعد کہ فتنوا ان کی آزمائش کی گئی، ثم جاہدوا پھر انہوں نے جہاد کیا، وصبروا اور انہوں نے صبر کیا، ان ربک بے شک آپ کا رب، من بعدها اس کے بعد، لغفور یقیناً بہت زیادہ بخشنے والا، رحیم بہت زیادہ مہربان ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو مسلمان کافروں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر بظاہر کچھ لچک کھا گئے تھے، بعض نامناسب الفاظ اپنے منہ پر لے آئے، مجبور ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت نہ کر سکے، لیکن بعد میں کیا ہوا کہ انہوں نے یعنی ایمان کے جو تقاضے تھے ممکن حد تک پورے بھی کر دیے۔ مراد یہ ہے کہ انہوں نے ہجرت بھی کی، جہاد میں حصہ بھی لیا اور اپنا جو درست موقف تھا اس پر بھی ڈٹے رہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی جو پہلے ان سے غلطی ہو گئی انہیں معاف کر دی۔ اس کا ذکر ہے کہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی یعنی ان کے لیے بہت زیادہ بخشنے والا مہربان کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے ان کی جو غلطی تھی، کفار کی طرف مائل ہونا تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بخش دی۔ یہ اس طرح کی روایت بھی موجود ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی برا کام ہو جائے، برائی ہو جائے، تو اس کے بعد نیک کام کریں تاکہ اس نیک کام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ برائی کا جو گناہ ہے وہ بھی ختم کر دیں۔ گویا ان مسلمانوں سے چونکہ یہ کفار کے اقوال کی طرف یعنی لچک کھا گئے تھے، لیکن بعد میں اپنا جو مضبوط موقف ہے اس کے اوپر قائم رہے اور ہجرت بھی کی، جہاد بھی کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ملے، تو اس وجہ سے پہلے ان سے جو غلطی ہو چکی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی۔